TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا نے فلسطینیوں پر تشدد کے خلاف 4 اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں لگا دیں۔ کینیڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا اطلاق انتہا پسند 4 اسرائیلی آبادکاروں پر ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے فلسطینیوں پر تشدد کے خلاف 4 اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں لگا دیں۔ کینیڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا اطلاق انتہا پسند 4 اسرائیلی آبادکاروں پر ہوگا۔ گلوبل افیئرز نے ایک نیوز ریلیز میں کہا، پابندیاں بین الاقوامی امن اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی کا جواب ہیں جو فلسطینی شہریوں اور مغربی کنارے میں ان کی املاک کے خلاف پرتشدد اور غیر مستحکم کرنے والے اقدامات سے لاحق ہیں۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں فلسطینی شہریوں ان کی املاک کے خلاف پرتشدد کارروائیوں پر لگائی گئی ہیں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ 4 فلسطینی شہریوں اور ان کی املاک کے خلاف تشدد میں ملوث ہیں۔ یہ 4 افراد ان 8 افراد میں شامل ہیں جن پر امریکہ نے اس سال کے شروع میں پابندی عائد کی تھی۔ کینیڈا کی طرف سے پابندیاں اس وقت لگائی گئی ہیں جب وزیر خارجہ میلانی جولی نے پہلی بار کہا تھا کہ حکومت پابندیاں عائد کرے گی۔ جولی نے ایک میڈیا بیان میں کہا، ان اقدامات سے ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ انتہا پسند آبادکاروں کے تشدد کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور اس طرح کے تشدد کے مرتکب افراد کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی امور کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں کے حملے جو خطے میں ایک دیرینہ تناؤ اور تنازعات کا ایک ذریعہ ہے، حالیہ مہینوں میں خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ اس سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کو نقصان پہنچا ہے، 2 ریاستی حل کے امکانات اور علاقائی سلامتی کے لیے اہم خطرات ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پالیور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے بجائے ملک کو جلتا ہوا دیکھیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کاربن کی قیمتوں کو کم کرنے کے اپوزیشن لیڈر پیئر پالیور کے وعدے جنگل کی آگ اور دیگر آفات کے وقت آتے ہیں اور پالیور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے بجائے ملک کو جلتا ہوا دیکھیں گے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب پالیور کاربن کی قیمت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ زیادہ تر خاندانوں کو ملنے والی چھوٹ کے چیک کا خاتمہ۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی بجٹ افسر نے تصدیق کی ہے کہ 80% خاندانوں کو کینیڈا کے کاربن ریبیٹ پروگرام کے ذریعے گیس اور گھر کو گرم کرنے کے لیے جو اضافی ادائیگی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ کاربن کی قیمت کی وجہ سے واپس حاصل کرتے ہیں۔ ان کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب پالیور نے آنے والے وکٹوریہ ڈے لانگ ویکینڈ سے لیبر ڈے تک کاربن کی قیمتوں سے چھٹی کا مطالبہ کیا۔ پالیور نے وینکوور کے ایک گیس اسٹیشن پر نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ان کی چھٹیوں کی تجویز سے گیس کی قیمتیں اوسطاً 35.6 سینٹ فی لیٹر کم ہو جائیں گی، لیکن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کے لبرل حکومت نے کاربن کی قیمتوں کا تعین کرنے کا پروگرام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا کہ آلودگی سے مفت نہ ہو، جبکہ کینیڈا کے باشندوں کو مزید رقم واپس دی جائے۔ پالیور نے کہا، لبرل حکومت نیو ڈیموکریٹس کی حمایت کے ساتھ کاربن ٹیکسوں کو سزا دینے کا ڈھیر لگا رہی ہے، جبکہ کینیڈینوں کی اکثریت صرف کھانے، گرمی اور گھر کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ کینیڈین جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ چھٹیاں گزارنے کے قابل بھی نہیں ہیں، انہیں وقفے کی ضرورت ہے۔ ٹورنٹو کے باشندے موسم گرما کے پہلے طویل ویکینڈ کو شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا بے ترتیب موسم دیکھ سکتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے باشندے موسم گرما کے پہلے طویل ویکینڈ کو شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا بے ترتیب موسم دیکھ سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ شہر میں جمعے کی سپہر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا خطرہ ہے، جس میں جمعے کو درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ دیکھا جائے گا۔ ہفتے کو مزید نمی والے حالات آنے سے پہلے جمعے کی شام تک بارش کی توقع ہے، جبکہ ویکینڈ پر موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی نے ہفتے کے روز ابرآلود آسمان اور زیادہ سے زیادہ 22 سینٹی گریڈ رہنے کا کہا ہے، لیکن نمی کے ساتھ یہ 26 کے قریب محسوس ہوگا۔ اتوار کو موم دھوپ اور دن کے وقت 24 سینٹی گریڈ اور پیر کو 25 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ گرم دھوپ والا موسم، بارش، ابرآلود آسمان اور کام کے بقیہ ہفتے میں موسمی درجہ حرارت سے پہلے منگل تک جاری رہے گا۔ بحرین میں منعقدہ 33ویں عرب سربراہی کانفرنس میں اسرائیل سے غزہ پٹی میں جاری وحشیانہ جارحیت فوری طور پر روکنے اور غزہ پٹی سے مکمل فوجی انخلا کر کے فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی امن فوج تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بحرین میں منعقدہ 33ویں عرب سربراہی کانفرنس میں اسرائیل سے غزہ پٹی میں جاری وحشیانہ جارحیت فوری طور پر روکنے اور غزہ پٹی سے مکمل فوجی انخلا کر کے فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی امن فوج تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ غزہ کے شمال سے جنوب میں گھروں اور شیلٹرز پر بمباری کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے نصیرات کیمپ پر اسکول پر بھی بمباری کی گئی، جس سے 4 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ غزہ کے اسکول میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی، جسے اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے 162ویں ڈویژن میں شامل کرنے کے لیے رفح میں ایک اضافی بٹالین فوج روانہ کر دی۔ رپورٹ کے مطابق یہ فوج مشرقی رفح میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن میں حصہ لے گی جو اس ماہ سے وہاں کارروائی میں مصروف ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت رفح پر فوجی حملے کو وسعت دینے پر رضامند ہو جائے گی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارش اور طوفان کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارش اور طوفان کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ہیوسٹن شہر میں بلند و بالا عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے، درخت گرنے اور بجلی کی تاروں کو نقصان پہنچنے سے 8 لاکھ سے زائد افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے۔ ہیوسٹن کے میئر جان وائٹمائر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ شدید طوفان کی وجہ سے کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ شہر کے مرکز میں افراتفری مچنے کا اظہار کرنے والے وائٹمائر نے علاقے کے مکینوں سے گھر پر رہنے کی اپیل کی۔ بتایا گیا ہے کہ ہیوسٹن کے اسکولوں نے آج تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں اور سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ دریں اثنا بتایا گیا ہے کہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے طوفان کی شدت 2008 میں آنے والے ہریکین آئی کے جیسی تھی، جس نے 650.6 لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹیکساس کے سب سے بڑے اسکول ڈسٹرکٹ ہیوسٹن ISD نے طوفان سے ہونے والے نقصان اور بجلی کی بندش کے باعث جمعے کو تمام کلاسیں منسوخ کر دی ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ لوگوں کی اموات کیسے ہوئیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔